لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الغربي الأمي البطحي الهاشمي سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وجلالتهم وسخاوتهم وعظمتهم وعطشهم ومحافلهم ومجالسهم وذكرهم وحقهم وبيانهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. أولنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی ابو الفضل عباس علیہ السلام. عزیزو، آپ کے علم میں ہے کہ آج 28 صفر المظفر ہے اور آج کا دن تمام مسلمانوں کے لیے اور تمام شیعان اہل بیت کے لیے آج کا دن انتہائی غم و اندوہ کا دن ہے، اس لیے کہ آج ہمارے یہاں دو معصومین کی شہادت کی تاریخ ہے. آپ کے پیش نظر دو شبیہ تابوت رکھے ہوئے ہیں اور زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے. آج کی تاریخ کی نسبت رسول اللہ سے ہے، مولا امام حسن سے ہے، اس لیے کہ یہ غم ہمارے لیے انتہائی اور سب سے المناک غم ہے کہ آج کی تاریخ میں رسول کی بھی رحلت ہوئی ہے اور آج ہی کی تاریخ میں شہادت امام حسن بھی ہوئی ہے. عزیزو، مجھے زیادہ وقت لینا نہیں ہے. میں نے اس مختصر سی تقریر کے لیے حضور کی حدیث کو عنوان سخن قرار دیا کہ جس میں کائنات کا والی، فخر وجود کائنات اور صاحب علل کائنات، جس کی وجہ سے ساری دنیا موجود ہے، قائم ہے، دائم ہے، وہ پیغمبر جو بغیر وحی کے بولتا نہیں، وہ پیغمبر کہ جس کا چہرہ قرآن کا وہ شمس ہو، وہ پیغمبر کہ جس کی زلفیں واللیل کی مصداق ہوں، وہ پیغمبر کہ جسے طٰہٰ کا خطاب ملا ہو، وہ پیغمبر کہ جو مزمل کی چادر اوڑھ کے آیا ہو، وہ پیغمبر جو مدثر کا تاج پہن کے آیا ہو، وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین کا خطاب لے کے آیا ہو، وہ پیغمبر کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہو یہ نہیں بولتا مگر وہی بولتا ہے جو میں بولتا ہوں، وہ پیغمبر کہ جس کی اداؤں پہ سورے اترے، وہ پیغمبر کہ جس کی حرکات پہ آیتیں اترائیں، وہ پیغمبر کہ جس کا قرآن قصیدہ پڑھے، وہ پیغمبر اپنی زبان سے ایک اور منقبت پڑھتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. یہ ہم ہی وہ قوم ہے کہ جو احساس فخر کسے کہتے ہیں کہ ہمارا محمد کل بھی محمد تھا، آج بھی محمد ہے، قیامت تک محمد رہے گا، کیونکہ وہ ہیں کہ جنہوں نے محمد کو صرف موسموں میں یاد کیا، محمد کو حالات کے وقت یاد کیا، محمد کو زمانوں میں یاد کیا، لیکن خدا کی قسم ہمارا محمد کل بھی تھا،
آج بھی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں ایک نہیں محمد ہیں، 14 محمد ہیں۔ پیغمبر نے کہا میرا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ میں مجھے اس مقام پر مولانا طاہر چرولی صاحب کا فقرہ یاد آیا کہ وہ اس مقام پہ پڑھا کرتے تھے کہ جب سرکار نے حدیث سنائی کہ میرا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد، تو میں نے چشم تصور میں کہا حضور ذرا ایک لمحے کو کہہ دو ہمارا پہلا بھی علی، اوسط بھی علی، آخر بھی علی، ہم سب کے سب علی۔ تو عجب نہیں آواز نبی آئے نادان تو نے دیکھا نہیں، یا ایک علی تو حلق سے اترتا نہیں۔ بدے کے توجہ فرمائیے گا، بہت زیادہ وقت لینا مقصود نہیں ہے اور مجھے بہت جلدی جانا بھی ہے، لکھنؤ پہنچنا بھی ہے، مجلس بھی ہے، تو عزیزان گرامی زیادہ وقت نہیں۔ حضور کی حدیث، سرکار نے کہا ہمارا پہلا بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ تو کلیہ یہ بنا کہ جو کمال پہلے محمد کا ہوگا وہی کمال سارے محمد کا ہوگا، جو فضیلت پہلے محمد کی ہوگی وہی فضیلت سارے محمد کی ہوگی، جو عظمت پہلے محمد کی ہوگی وہی عظمت سارے محمد کی ہوگی۔ تو آؤ میں تمہیں قرآن کا دامن نچوڑ کر دکھاؤں کہ میرے نبی کی عظمت کیا ہے۔ وہ سارے عالم اسلام کے لوگ سنیں، وہ مفتیان اسلام سنیں، وہ بندگان اسلام سنیں، وہ پرستان توحید سنیں، جو یہ کہتے ہیں کہ شیعہ لوگ اپنی مجلسوں میں خالی علی علی پڑھتے ہیں، محمد محمد نہیں پڑھتے۔ تو مسلمانوں تم نے کبھی ہمیں موقع ہی کہا دیا کہ ہم تمہارے ہاں کہ محمد محمد پڑھیں، لیکن ہم اپنے ہاں علی علی پڑھ کے بتاتے ہیں کہ میاں نظریں کھول کے دیکھو، ارے جس کے چھوٹے بھائی کا اتنا کمال ہے اس کے بڑے بھائی کا کیا کمال۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ جب چھوٹے بھائی کی یہ عظمت ہے تو بڑے بھائی کی عظمت کیا ہو گئی۔ آئیے میں آپ کو قرآن میں لے چلوں، دکھاؤں میرے نبی کی عظمت کیا ہے، میرے نبی کا کمال کیا ہے، میرے نبی کا پاور کیا ہے۔ سورہ ابراہیم قرآن مجید کا سورہ، آیت نمبر 30، آیت نمبر 31، اللہ نے ارشاد فرمایا میرے سرکار کے لیے سخر لکم الشمس والقمر دائبین، اے میرے نبی میں نے یہ سورج یہ چاند تیرے اختیار میں دیا۔ آگے بڑھ کے اللہ نے اگلی آیت میں کہا سخر لکم الارض والسماء، اے میرے نبی یہ زمین یہ آسمان تیرے اختیار میں دیا۔ پھر آئیے سورہ حج میں اللہ نے کہا سخر لکم الارض والسماء وما فیہا، اے میرے نبی جو کچھ زمینوں میں ہے تیرے اختیار میں، جو کچھ آسمانوں میں ہے تیرے اختیار میں۔ مسلمانوں بتاؤ تو صحیح کہ میرے نبی کتنے بڑے مختار کا نام ہے۔ زمین محمد کے قبضے میں، آسمان محمد کے قبضے میں، اشیاء زمین محمد کے پاس، اشیاء سما محمد کے پاس، سورج محمد کے پاس، چاند محمد کے پاس، ستارے محمد کے لیے، ہوائیں محمد کے لیے، خلائیں محمد کے لیے، فضائیں محمد کے لیے، یہ ابر کرم محمد کے لیے، یہ سورجوں کا نکلنا محمد کے لیے، یہ چاند کا پلٹنا محمد کے لیے، یہ ستاروں کی کہکشائیں محمد کے لیے، یہ چرخ کوہن محمد کے لیے، یہ ساتوں طبق محمد کے لیے، یہ ساری جنتیں محمد کے لیے، وہ جنت عدن محمد کے لیے، وہ جنت ماوا محمد کے لیے، وہ جنت خلد محمد کے لیے، وہ جنت فردوس محمد کے لیے، وہ جنت حرم محمد کے لیے۔ اب کائنات فیصلہ کرے کہ قرآن مجید کی آیات پڑھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ ساری کائنات محمد کے لیے ہے، مگر محمد کہہ رہے ہیں انا من الحسین، محمد حسین کے لیے۔ زندہ باد۔ دیکھیں میں لا رہا ہوں آپ کو منزل پر، میں لا رہا ہوں، توجہ درکار ہے ذرا 2 لمحے کے لیے۔ کائنات کے قرآن پڑھنے کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ پوری کائنات میں سب سے بڑے مختار کا نام محمد۔ محمد کہہ رہے جو ہمارا پہلا ہے وہی ہمارے ہاں پورا سلسلہ ہے۔ میں آج سرکار امام حسن کی عظمت پر
آپ کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. نوجوانوں سے خاص توجہ اس لیے کہ یہ تاریخ مناسب ہے اور مناسبت رکھتی ہے میرے آقا حسن سے. تو جس نبی کی شان یہ ہے کہ وہ مختار کل ہے، تو آؤ اس نبی کے بیٹے کی شان دیکھو. سنیں آپ، بیٹے کی شان. شام کا دربار ہے، حاکم شام ہے، امام حسن کی آمد ہے. اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ جیسے چاہے سنیں. آمد امام حسن ہے. وقت کا ظالم بادشاہ کہتا یہ آئے تو اٹھنا نہیں، یہ آئے تو استقبال کرنا نہیں، یہ آئے تو احترام میں کھڑے ہونا نہیں، یہ آئے تو سلام کرنا نہیں. تاریخوں نے لکھا کہ جیسے فرزند زہرا چلا کہ اتنے میں ایک ہوا کا تیز جھونکا آیا. جو دربان کھڑے تھے کہ دروازہ نہ کھولیں گے، دروازہ خود بخود کھلا، پردہ خود بخود ہٹا، فرزند زہرا کی آمد ہو گئی. اور جس نے سب کو منع کیا تھا وہ مجبوراً کھڑا ہو گیا. بہت فرما رہے آپ، صلی اللہ علیہ. بس سنیے گا آپ، امیر شام کھڑا ہو گیا. سنیے عزیزان گرامی، کہ آپ جو کھڑا ہوا تو سرکار کہنے لگے امیر شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، پہچانا کہ میں کون ہوں. مولا کا اتنا کہنا تھا کہ ایک اور بندہ کھڑا ہوا، اس نے اپنی فضیلت پڑھی. دوسرا کھڑا ہوا، اس نے اپنے باپ دادا کی فضیلت پڑھی. تیسرا کھڑا ہوا، اس نے اپنا شجرہ بتایا. چوتھا کھڑا ہوا، اس نے اپنا شجرہ بتایا. جب سب اپنی اپنی فضیلتیں پڑھ چکے، جملہ سنیے گا، جب سب اپنی اپنی فضیلتیں پڑھ چکے تو تاریخ کہتی ہے یہ چاہتے تھے کہ سرکار حسن کو ذلیل کیا جائے، مگر جب سب نے اپنے فضائل پڑھے تو میرا مولا حاکم شام کے دربار میں کھڑا ہو کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے یہ تیرے خریدے ہوئے نوکر، انہوں نے جو پڑھنا تھا پڑھ چکے. سنیے گا جملہ، بھئی یہ تیرے خریدے ہوئے نوکر، انہیں جو پڑھنا تھا یہ پڑھ چکے، مگر او حاکم شام، انہوں نے جو پڑھا وہ اپنے باپ کا فضائل، دادا کا فضائل. سن، آج میں نہ اپنے دادا کا فضائل پڑھوں گا، بس اس جملے کو سن لے، نہ نانا کا فضائل پڑھوں گا، نہ باپ کا فضائل پڑھوں گا، نہ خاندان پڑھوں گا، نہ شجرہ پڑھوں گا، نہ حسب پڑھوں گا، نہ نسب پڑھوں گا. آج فضیلت کا پیمانہ بدل رہا ہوں. او حاکم شام، اب تک تیرے نوکروں نے فضائل پڑھا، لے آ مجھ سے مقابلہ کر. آج میں ڈنکے کی چوٹ پر علل اعلان اپنی ماں کا تعارف کراتا ہوں. ارے تجھ میں ہمت ہو تو تم میرے کان میں اپنی ماں کا کارنامہ بتا. بھائی ذرا مل کے ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ایک بلند ترین درود شریف کا نذرانہ پیش کر دے. سبحان اللہ. کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے. زندہ باد، زندہ باد. نعرہ حیدری علی علی، نعرہ حیدری علی علی علی. بھائی جعفری صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک اور صلوات پڑھ دے پر محمد وآل. متوجہ فرما رہے ہیں آپ. بس سرکار آقا حسن نے حاکم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. میرے مولا نے کہا یہ تیرے خرید کیے ہوئے غلاموں نے
اپنے آبا و اجداد کے فضائل پڑھے. لے آج تیرے دربار میں اپنے باپ کی فضیلت نہیں پڑھتا، میں علل اعلان اپنی ماں کی فضیلت پڑھتا ہوں. تو میں اپنی ماں کی فضیلت چیخ کے پڑھتا ہوں. تجھ میں دم ہے تو تو اپنی ماں کا کارنامہ میرے کانوں میں دھیرے سے بتا. اور فرما رہے آپ سن رہے ہو دنیا والو، یہ کون بولا جو محمد ہے؟ بولے کیا؟ کہتے ہو دنیا والو تم میری تذلیل کرنا چاہتے تھے، تمہیں نہیں پتا وہ جو تعز من تشاء کا ذمہ دار ہے، اس نے تاج عزت ہمارے سر پر رکھا ہے. اور تمہیں پتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں کہ جس کا اختیار زمین پہ ہے، آسمان پہ ہے، زمانہ پہ ہے، کونین پہ ہے، انسانوں پہ ہے، مخلوقات پہ ہے، ہواؤں پہ ہے، چرند پہ ہے، پرند پہ ہے. میں اگر چاہوں تو موسمیات کا تغیر بدل دوں، میں اگر چاہوں تو سورج کی آہٹ روک دوں، میں اگر چاہوں تو ہواؤں پہ پہرا لگا دوں. سرکار ہیں کہ جن کا انداز خطابت اپنے مرکز عروج پہ آیا. کہتے کہتے نوجوانوں تمہارے مولا نے ایک جملہ کہا، میں اگر چاہوں تو عورت کو مرد کروں، مرد کو عورت. سنے ہو بے سن لینا جملہ، بے سرکار نے ایک جملہ کہا، میں اگر چاہوں تو عورت کو مرد کر دوں، مرد کو عورت کر دوں، یمن کو شام کر دوں، شام کو یمن کر دوں. ابھی میرا مولا یہی پہنچا تھا کہ ایک بدبخت اٹھ گیا. سنیں آپ، یہ بدبخت نہیں اٹھا، ہمارے یہاں کہتے اس کی آئی تھی. متوجہ ہیں آپ؟ ایک بدبخت اٹھ گیا، اٹھ کے کہتا او حسن ابن علی، تیرا باپ بھی ایسے ہی کہتا تھا. سنیں جملہ، او حسن ابن علی، تیرا باپ بھی ایسے ہی کہتا تھا کہ یہ کر سکتا ہوں، وہ کر سکتا ہوں، عورت کو مرد کر سکتا ہوں، مرد کو عورت کر سکتا ہوں، یمن کو شام کر سکتا ہوں، شام کو یمن کر سکتا ہوں. اتنے میں مولا نے مسکرا کے کہا تجھے شرم نہیں آئی جو مردوں میں چلی آئی؟ سنیں آپ، بس سنیے آپ اپنے دوسرے مولا کے مہمان. کہا صاحب مولا نے جیسے ہی کہا تجھے شرم نہیں آئی جو تو بھرے مجمع میں مردوں میں چلی آئی؟ تھا آدمی مگر حضور کا کہنا تھا عورت ہو گئی، صنف بدل گئی. متوجہ ہیں آپ؟ صنف بدل گئی. عزیزان گرامی میل سے فیمیل ہو گئی. تاریخ گواہ ہے کہ یہ بندہ جو عورت ہو گیا یہ شرما کے مجمع سے نکلا، ہاتھوں کو جوڑ کے بار بار کہتا رہا جب ملے حضور معاف کر دیجئے، سرکار معاف کر دیجئے، سرکار معاف کر دیجئے. روایتوں میں اتنا ملا کہ ابھی نہیں، پہلے گھر جا. کا گھر کیا ہے؟ کا جو تیری زوجہ تھی وہ تیرا شوہر ہے. سنیں آپ، بس سنیے آپ، تاریخ سنیے، تاریخ کا پہلے گھر جا کا کیا مطلب؟ کا جو تیری زوجہ تھی وہ تیرا شوہر ہے. اب حکم اس کا چلے گا، حکومت اس کی ہوگی، محکوم تو ہوگی، محکوم تو ہوگی، محکوم تو ہوگی. امام نے کہا جا. اب یہ گھر گیا، زمانہ گزرا، پھر ایک دن آیا سرکار حسن کی بارگاہ میں، حضرت معاف کر دیں یہ پیڑا اٹھائی نہیں جاتی. کیا سنیں آپ؟ سرکار یہ درد جھیلا نہیں جاتا، میں اپنے حالات سے واقف ہوں، حضور معاف کر دیں. امام نے کہا ابھی کہاں، ابھی تو تجھے ایک اولاد ہونی ہے. سرکار مجھے بچہ. سن رہے آپ؟ اب سنیے تاریخ ہے. کہا ابھی تجھے ایک بچہ ہوگا، وہ مخنث ہوگا. جو یہ لفظ سمجھ گئے وہ لطف لے لیں گے. متوجہ ہیں آپ؟ اب سمجھ میں آیا. امام نے بتایا تیری گود ایسی بھرے گی تو وہ تو ایسے کی ماں بنے گی کہ جس کا بیٹا ہونے والا نہ بیٹا ہوگا نہ بیٹی ہوگا. سن لیا آپ نے؟ میں نے ابھی حدیث پڑھی تھی نا، میرا پہلا بھی محمد، اول بھی محمد، اوسط بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد. ارے میں نے تمہیں دربار شام سے آقا امام حسن کا اعجاز سنایا کہ حسن وہ ہے کہ جو عورت کو مرد کرے. متوجہ ہیں آپ؟ مرد کو عورت کرے، عورت کو مرد کرے، مرد کو عورت کر دے. یہی کمال نہیں ہے، بلکہ کمال تو کچھ آگے کا تھا کہ یہ جو شخص تھا یہ شام کا تھا، اس کی عورت یمن کی تھی،
اب سمجھ میں آیا کہ مولا نے یہ جملہ کہہ کے کیوں کہا میں شام کو یمن کر سکتا ہوں، یمن کو شام، کیا سنے آپ، یمن کو شام کر سکتا ہوں۔ سرکار نے پوری سندھ بدل دی، مگر عزیزو کیا ہوا؟ مولا نے یہ بھی بتایا ایک بیٹا ہوگا، مخنث ہوگا، نہ مرد ہوگا نہ عورت ہوگا۔ جملہ سن رہے ہو؟ جو کمال پہلے محمد کا ہے وہی آخری محمد کا۔ نوجوانوں اب اپنے رسول کی بھی عظمت کا جملہ سنو۔ ارے جس کا بیٹا دنیا والوں میں کسی کو ایسا کرے کہ اس کا نہ بیٹا مرد رہ سکے نہ عورت رہ سکے، خدا کی قسم ہم نے دیکھا، خدا کی قسم ہم نے دیکھا جس کا نواسا ایسا ہے کہ وہ مرد کو عورت بنا دے، اس کا نانا 39 دن کے بعد خیبر میں اعلان کر رہا ہے کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ بس سنیے گا عزیزان گرامی، بھائی جس کا بیٹا مرد کو عورت کر دے اس کا نانا 39 دن تک سارے مردوں کو عورت بتا رہا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، آپ پڑھیں مسلمانوں کی تاریخ پڑھیں، پیغمبر کہہ رہے لوتی نر رہتا غدن رجلن کرارن غیر فرارن، کل میں علم اسے دوں گا جو مرد ہوگا۔ اس کا مطلب اب تک کس کے ہاتھوں میں تھا؟ متوجہ ہیں آپ عزیزان گرامی؟ یہ کمال ہے، کمال میرے آقا امام حسن کا، یہ عظمت ہے، عظمت اس لیے کہ جو ایک پیغمبر کی عظمت، جو ایک محمد کی عظمت، وہی سارے محمد کی عظمت۔ بس چونکہ مصائب کے 2-4 فقرے پڑھنے ہیں لہٰذا اب فضائل کے باب ختم ہے، میں آپ کی خدمت میں 2 جملہ اور پڑھ دوں، بس سنیے کہ رسول کے لیے قرآن کہتا زمین ان کی، زماں ان کا، چاند ستارے سارے کونین عرش و سما سب کچھ ان کا، مگر عزیزو حضور حسن جناب مولائے کائنات کے بیٹے امام حسن کی بھی عظمت سنیں۔ تاریخوں نے لکھا کہ ایک نجومی تھا، نجومی کا کام یہ تھا کہ وہ ستارے کا علم رکھتا تھا، اسے پتا تھا کہ 1000 سال میں آسمان کی بلندی پر ایک ستارہ ایسا نکلتا ہے کہ وہ محدود وقت ہوتا ہے، اس وقت میں اگر جو کہہ دو وہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ 1000 سال بعد اس کی زندگی میں یہ مرحلہ پیش آیا، یہ شخص صحرا میں گیا، وہاں ایک مٹی کی دیوار تھی، اسے صحرا میں تو کچھ نظر نہ آیا، یہ ستارے کو دیکھتا رہا، جیسے وہ وقت ہوا ستارے کا تو ستارہ ستارے سے ملا، بھائی اس نے کہا اے مٹی کی دیوار سونے کی ہو جا، دیوار سونے کی ہو گئی۔ یہ نجومی خوش تھا کہ اتنے میں پیچھے سے امام حسن کا گزر ہوا، انہوں نے اشارہ کیا، ستارے آپس میں جدا ہو گئے، دیوار پھر مٹی کی ہو گئی۔ یہ پیچھے مڑا، کیا دیکھتا سرکار حسن کھڑے ہیں، تڑپ کے کہتا آپ نے میرا کھیل بگاڑ دیا، ارے مدتوں میں یہ موقع ملتا ہے، میں نے پوری دیوار سونے کی کر لی تھی، اب کبھی ہماری زندگی میں مرحلہ نہ آئے گا، آپ نے تو میرا کھیل بگاڑ دیا۔ امام نے کہا پہچانتا بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ سن رہے ہیں آپ؟ پہچانتا بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ کہا آپ ہیں کون؟ کہا سنو تم وہ دنیا کے عالم ہو کہ جسے مٹی کی دیوار سونا کرنے کے لیے ستارے کی ضرورت ہے، یہ وقت لانے کے لیے زندگی کی ضرورت ہے، مگر ہم اللہ کے وہ بھیجے ہوئے عالم ہیں، جب چاہیں ستارہ ملائیں، جب چاہیں دیوار سونے کی کریں۔ امام نے کہا دیوار سونے کی ہو جا، ادھر دیوار سونے کی ہوئی، ستارے جڑ گئے۔ امام نے کہا واپس پلٹ جا، ستارے بکھر گئے، دیوار واپس ویسے ہو گئی۔ قدموں پہ گر کے کہتا سرکار یہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، یہ منزل ہزاروں سال میں کبھی ایک دفعہ آتی ہے، یہ آپ چشمے زدن میں دم بدم کیسے کر رہے ہیں؟ امام نے کہا آپ سمجھ کہ ہم کون ہیں؟ ہم ہیں وارث رسول، ہمارا معیار یہ ہے کہ ہم ایکشن زمین پہ لیتے ہیں، ری ایکشن آسمان میں ہوتا ہے۔ بھئی ایک مل کے صلوات پڑھیں پر محمد والی محمد۔ بس عزیزان گرامی مجھے فضائل کے لیے جو حکم تھا میں نے 2-3 جملے آپ کی خدمت میں پہنچائے، بس 2-3 جملے مصائب کے سن لیں
اور حقیقت یہ کہ آپ حضرات سے بالخصوص میرے لیے دعا ہے کہ اللہ مجھے قوت آواز دے۔ بس میں ہی جانتا ہوں کہ میں کیسے پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال عزیزو، صرف اور صرف 2-4 جملے مصائب کے ہیں، اس لیے کہ تاریخ میرے مولا امام حسن کی ہے، اور آج کی مجلس میں شاید میں مصائب بھی نہ پڑھوں، میں ایک احساس آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 2 جنازے، انہیں غور سے دیکھیے، رکھے ہوئے ہیں، مگر جنازہ دیکھیے گا تو غور کریے گا۔ ایک جنازہ ایسا ہے کہ جو بالکل خالص جنازہ ہے، مگر ایک جنازہ ایسا ہے کہ جس کے اندر تیر پہ تیر پیوست ہوئے ہیں۔ عزیزو، یہ دونوں جنازے اپنی اپنی کہانیاں اور داستانیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک پیغمبر محمد مصطفیٰ کا جنازہ، ایک محمد کے بیٹے حسن مجتبیٰ کا جنازہ۔ لیکن عزیزو، آج پرسہ داری کے لیے اس دکھیا کو پرسہ دینا ہے کہ جو آج باپ کے بھی پرسے میں حاضر ہے، بیٹے کے بھی پرسے میں حاضر ہے۔ شہزادی جناب زہرا کو ایک وقت میں 2 پرسے دینے ہیں۔ عزیزو، ایک طرف سے باپ کا پرسہ، ایک طرف سے بیٹے کا پرسہ۔ میں زیادہ مصائب نہیں پڑھتا، لیکن اتنا تاریخوں میں ہے کہ جب رسول کی رحلت ہو گئی، سننا جملہ، رسول کی رحلت ہو گئی تو باپ کے غم میں رونے والی سیدہ اتنا روئی ہے کہ محلے کے لوگ آ کے کہتے تھے، علی ان سے کہہ دو یا دنوں میں رو لیا کرے یا راتوں کو رو لیا کرے، ان کے رونے سے ہمارے کاموں میں خلل ہوتا ہے۔ لوگ کہہ کے چلے گئے، علی نے سر جھکایا، آہستہ آہستہ حضور فاطمہ میں تشریف لائے، سامنے سے یتیمہ بیٹی نے ہاتھ جوڑا، ہاتھ جوڑ کے کہا، علی سب کچھ کہنا مگر رونے کے لیے منع نہ کرنا۔ اللہ اکبر، کتنا دل کوبیدہ تھا فاطمہ زہرا کا، کہ سب کچھ کہنا مگر رونے کے لیے منع نہ کرنا۔ علی نے کہا، بنت مصطفیٰ میں تمہارے واسطے گھر بنواؤں گا، ارے بیت الحزن میں جا کے بابا کو روتی رہنا۔ علی نے رونے کو منع نہ کیا، گھر بنوایا۔ فاطمہ جا کے بابا کو رویا کرتی تھی۔ نوجوانوں، کیا اب بھی کچھ پڑھنے کے لیے باقی ہے؟ ارے جب فاطمہ یتیم ہوئی تو علی نے سہارا دے دیا، مگر جب سکینہ یتیم ہوئی تو شبر کا تماچا، سجاد کا مرثیہ، اے سکینہ رونا نہیں ورنہ شبر تازیانہ مارے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہ ابھی کہاں میں نے مصائب پڑھے، کوئی روایت کہاں پڑھی عزادارو؟ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہے، آپ رونے کو آمادہ ہیں، آپ رو رہے ہیں، یہ پردہ دار مائیں بہنیں رو رہی ہیں۔ مجھے انصاف سے بتاؤ کتنے اطمینان سے تم رو رہی ہو، سکون سے بیٹھی ہو؟ تمہیں پتا ہے تمہارے اتنے نوجوان بھائی کھڑے ہیں، آؤ ذرا زینب کی غریبی دیکھو۔ ارے بہن رونا چاہتی تھی، کوئی پتھر مارتا، کوئی کھجورے پھینکتا، کوئی شعلہ برساتا، زینب تڑپ کے کہتی، بھیا جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو، آج رسول کی رحلت کا دن ہے، شہادت کا دن ہے، میرا نبی دنیا سے اٹھ گیا، مگر آج ہی کی تاریخ میں سرکار امام حسن بھی دنیا سے اٹھے۔ میں کیسے وہ غربت کا فقرہ پڑھوں؟ بس علماء بیٹھے ہیں، سنیے گا آپ اس جملے کو۔ میں نے اتنا ضرور پڑھا ہے کہ کوئی معمولی زہر تمہارے مولا کو نہیں دیا گیا۔ روایتوں میں ملا ہے کہ وہ زہر ایسا منگایا تھا شام والے نے، اس زہر کے اندر کی کیفیت ایسی تھی کہ وہ زہر اگر دریا میں مچھلیوں کو ڈال دیا جاتا تو مچھلیاں تڑپ کے ابل کے باہر آ جاتی۔ عزادارو، جودہ بنت اشہد سے میرے آقا کو وہ زہر دلایا گیا۔ میرے مولا نے جب زہر لیا ہے اور زہر تناول کیا ہے اور آئے ہیں تو بستر پہ اپنے گر گئے۔ سنو گے، جب کلیجے کی گرمی نے بیتاب کیا تو امام حسن نے گریبان چاک کر دیا، اور جب ایک مرتبہ مولا کروٹیں لینے لگے تو آخری وقت میں کچھ سمجھ تو نہ آیا۔ روایت کہتی 3 برس کا شہزادہ قاسم، حسن کی آواز، میرے لال جلدی آ جا، میرے بیٹے جلدی آ جا۔ اے عزادارو، روایت کا فقرہ ہے، قاسم دوڑ کے بابا کے پاس آئے، حسن نے گریبان چاک کر دیا، اپنا قاسم اٹھایا، جلدی سے سینے پہ رکھا،
دیر تک قاسم کو اپنے سینے پہ ملا۔ اے اولاد والو، اللہ تمہاری باغ بہاری سلامت رکھے۔ آئے غریبی حسن، اپنے قاسم کو ملتے رہے۔ سنو گے؟ لیکن جب درد حد سے سوا تھا، جب درد حد سے سوا تھا، قاسم ہٹایا اور رو کے کہتے ہیں بیٹا میرے لال جلدی سے پھوپھی کی دہلیز تک چلے جاؤ، پھوپھی سے کہہ دو بھیا تمہیں بلا رہا ہے۔ آپ کے بہنیں ہیں نا نوجوانوں، شاید آپ کو نہیں احساس ہوگا، ہر بہن بھائی کو بے پناہ چاہتی ہے، شاید بھائی اپنی بہنوں کو اتنا نہیں چاہتے۔ ارے یہ جملہ سن کے جیسے ہی قاسم دوڑے، حسن نے کہا ٹھہرو میرے لال۔ قاسم ٹھہر گئے۔ بابا آپ کیا ہے؟ کہا قریب آؤ۔ قاسم قریب آئے۔ کہا کیا کہوں گا پھوپھی سے؟ کیا کہنا ہے پھوپھی سے؟ کہا کچھ نہیں کہنا ہے۔ قاسم کو قریب بلایا، گریبان چاک کر دیا، آستینیں پلٹ دی۔ اب کہا میرے لال بھائی اسی حال میں زینب کی دہلیز میں چلے جانا، زینب خود سمجھ جائے گی۔ اے عزادارو جملہ سمجھے تو آنسو نہ رکے گا۔ اب جو یتیمی کی صورت میں قاسم آیا، زینب نے قاسم دیکھا، تڑپ کے کہا میرے لال میرے بھیا کی خیر۔ سنیں گے جملہ؟ میرے بھیا کی خیر۔ شہزادی نے ردا ڈالی، بی بی دوڑتی ہوئی چلی، آواز دیتی عباس جلدی آؤ، میرا آقا حسین کا جلدی بلاؤ۔ عزادارو اب جو بھائی کی دہلیز پائی، کیا دیکھا؟ بھیا کو قے آئی۔ زینب نے پڑھ کے جلدی سے تشت اٹھایا۔ اب جو قے آئی تو کلیجے کے 72 ٹکڑے کٹ کٹ کے اس تش میں گرے۔ ایک بہن ہاتھ پھیلائے کھڑی ہے، بھائی خون اگلتا جا رہا ہے۔ اے عزادارو اللہ کسی کو یہ دن نہ دکھائے۔ آئے غریبی ہے زینب، زینب نے چیخ ماری عباس۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو دیر نہ گزری، حسن نے کروٹ بدل لی، آنکھیں مون لی، آنکھیں بند کر لی۔ روایت کا فقرہ سنو گے؟ ادھر حسن نے کروٹ لے لی، ادھر حسن دنیا سے رخصت ہوئے، حسین نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار ہو گیا۔ اے عزادارو بس مجھے 2 فقرے پڑھنے ہیں، 2 فقرے۔ جب جنازہ تیار ہوا تو غریبوں نے اپنے بھیا کا جنازہ اٹھایا۔ اب جو جنازہ لے کے چلے تو روایت کا فقرہ ہے 300 تیر انداز حسن کے جنازے پہ کھڑے تھے، آواز دے رہے تھے ہم رسول کے پاس دفن نہ ہونے دیں گے۔ اے عزادارو کیا غربت ہو گئی۔ ارے حسین کہتے عباس رخ پھیرو۔ ارے ابھی رخ بدلا جا رہا تھا کہ 300 تیر حسن کے جنازے پر۔ عباس دوڑتے ہوئے گھر آئے، میری تلوار کہاں ہے؟ حسین کی آواز زینب عباس کو سنبھال۔ سنو گے فقرہ؟ عباس کو سنبھال۔ عزادارو حکم امام ہو گیا، حسن کا جنازہ گھر لے آؤ، حسن کا جنازہ گھر لے آؤ۔ مجھے اولاد والے ہیں، انصاف سے بتائیے گا کیا تاریخ انسانیت میں آپ نے کوئی ایسا جنازہ سنا جو گھر سے نکلا ہو، قبرستان نہ جا کے واپس گھر آیا ہو؟ ایک فاطمہ کا غریب، ارے جیسے ہی جنازہ گھر میں آیا صحن خانہ میں رکھا گیا، ایک طرف سے زینب ایک طرف سے کلثوم، کبھی زینب تیر نکالے کبھی کلثوم نجف کا رخ کیا۔ اے بابا آؤ تمہارے بچوں کی غربت۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ عزادارو بس ہو گیا مصائب۔ میں ایک فقرہ پڑھتا ہوں، اس طرف سے کربلا والے کا علم آئے گا، اس طرف سے بے گور و کفن کا زلجنا آئے گا۔ اسی ایک فقرے پہ مجلس تمام ہے، میں نہیں پڑھتا زیادہ مصائب۔ بعالم آئے گا بڑھ کے لپٹ جانا، زلجنا آئے گا بوسہ لے لینا، میں یہی ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں۔ عزادارو انصاف سے بتاؤ کہ حسن کے جنازے پر جو بہن تیر دیکھ کے رو رہی ہو، میرا دل کہہ رہا کہوں اے زینب تب کیا ہوگا؟ یہاں حسن کے جنازے میں تیر ہے، وہاں حسین کا جنازہ تیروں پہ معلق۔ اے زینب آپ تلے زینبیہ پہ ہوگی، آواز دے رہی ہوگی اے پسر ساتھ میرا ماں جایا ذبح ہو رہا ہے،
تو کڑا دیکھ رہا ہے، خامس آلے با تمام ہو رہی ہے، حسین مارے جا رہا